ہم نے پہلی بات کہی تھی کہ اس میں پہلا جملہ جو ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، اور دوسرا ہے وانما لکل امرئ ما نوى، اور یہ ایک ہی جملہ نہیں، ایک ہی معنی میں نہیں، بلکہ یہ دو معنوں میں ہے۔ اور پہلا جملہ جو ہے وہ اخلاص عمل کی دلیل ہے، اور دوسرا جملہ اخلاص معمول لہو کی دلیل ہے۔ یعنی پہلے جملے میں عمل کے اندر اخلاص کا بیان ہے، اور دوسرے جملے میں اس بات کا بیان ہے کہ عمل کس کے لیے ہونا چاہیے اس کا بیان ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو دو جملے ہیں اس میں راجح قول یہ ہے کہ یہ دو جملے جو ہیں یہ دوسرا والا تأسیس ہے، تاکید نہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج ہم ایک اور جملہ لیں گے، وہ ہے فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله۔ یہ مثال ہے، یہ مثال ہے اعمال کی، کہ اعمال اللہ کے لیے کیسے ہوں گے اور اعمال اللہ کے علاوہ کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس میں ہجرت کی مثال دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہجرت کی دو قسمیں بیان فرمائی۔ ایک ہجرت کی قسم جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اور دوسری ہجرت کی قسم جو دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو، یا جو کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے ہو۔ تو ان مثالوں سے، اس مثال سے سمجھایا نبی علیہ السلام نے کہ نیت کیسے اللہ کے لیے ہوگی اور کیسے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے ہوگی۔ یہاں پہ فرمایا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله۔ پہلے ہم ہجرت کو سمجھیں گے، ہجرت کس کو کہتے ہیں۔ تو ہجرت لغوی اعتبار سے حجر سے ماخوذ ہے۔ حجر یحجر کے معنی ہوتا ہے چھوڑنا، حجر یحجر حجرن کے معنی ہوتا ہے چھوڑنا، ترک کرنا۔ اور شریعت کے اندر ہجرت کہتے ہیں الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام، الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام، یہ شرعی ہجرت ہے۔ یعنی انتقال کرنا، منتقل ہونا بلاد کفر سے بلاد اسلام کی طرف، جہاں پر کفر عام اور شائع ہو، اور جہاں پر مسلمان کو حق نہ ہو آزادی کے ساتھ اپنے تمام عبادات انجام دینے کی، تو وہاں سے ہجرت کرنا، اور دارالاسلام جہاں پر امن ہو، سکون ہو، اور جہاں پر کھلم کھلا آدمی دین کو اپنا سکتا ہو، اس طرف ہجرت کرنا۔ تو الہجرت هو الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام۔
گویا کہ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، گویا کہ ہجرت کہیں گے ہم بلد کفر کو چھوڑ کر بلد اسلام کی طرف منتقل ہونے کو، اور ہجرت کا کیا حکم ہے، کیا ہجرت واجب ہے یا مستحب ہے؟ اس کے بارے میں اس کا جواب یہ ہے کہ ہجرت واجب ہے ہر اس مومن پر جو بلد کفر میں اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتا ہے۔ ہر اس مومن پر ہجرت واجب ہے جو اپنے شہر کے اندر دین کا اظہار نہیں کر سکتا ہے، اور اس کا اسلام پورا نہیں ہوگا تب تک جب تک وہ اپنے اسلام کا اظہار نہ کر سکے۔ اسلام کو جب تک ظاہر نہ کر سکے تب تک اسلام مکمل نہیں ہوگا، اور اس صورت میں اس پر ہجرت واجب ہے کہ وہ ایسے شہر کی طرف ہجرت کرے جہاں کھلم کھلا وہ اسلام کو اپنا سکتا ہو۔ قاعدہ ہے ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، جس چیز کے ذریعے سے، جس چیز کے بغیر کوئی واجب پورا نہیں ہو سکتا تو وہ چیز بھی واجب ہے۔ وہ اسلام کا اظہار کرنا واجب ہے، اسلام کا ظاہر کرنا واجب ہے۔ اگر اسلام ظاہر نہیں کر سکتا تو پھر ہجرت کرنا واجب ہے۔ جیسے مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یا جیسے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ مکہ کے اندر ان کو کھلم کھلا اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے شعائر کا اظہار کر سکیں، اپنے دین کا اظہار کر سکیں، بلکہ وہاں وہ ڈرے رہتے تھے، سہمے رہتے تھے، دبے ہوئے رہتے تھے۔ تو اس لیے جب سرزمین مکہ تنگ ہو گئی ان کے لیے تو پھر حکم ہوا کہ تم ہجرت کرو، اور کچھ صحابہ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور دیگر کچھ صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ کچھ صحابہ نے دو ہجرتیں کی، پہلے حبشہ اور پھر مدینہ، اور کچھ صحابہ نے صرف مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو المہم جب مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی تو پھر ان کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، اب ہجرت کرنے والے جو لوگ ہوں گے تو جس کی ہجرت اللہ کی طرف ہوگی اور جس کی ہجرت اللہ کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص جو ہے منتقل ہوا مکہ سے، فتح مکہ سے پہلے مدینہ کی طرف، اور اس کی مراد اللہ اور اس کا رسول تھا، یعنی وہ فتح مکہ سے پہلے جو مکہ سے مدینہ کی طرف منتقل ہوا اور ارادہ اللہ اور اس کا رسول تھا، تو ان لوگوں کی طرف، یعنی وہ اللہ کا ثواب چاہتے ہیں اور وہ اللہ تک پہنچنے کا ارادہ کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور تم اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور تم آخرت کو چاہتی ہو تو تمہارے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، یعنی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین سے اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے اور آخرت چاہیے
تو تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے بہت ہی بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو گویا کہ ہجرت کا مقصد اللہ کی رضا ہو، ہجرت کا مقصد اللہ کے رسول کی رضا ہو، اللہ رب العالمین کی رضا چاہے وہ، اور مقصد اس کا جو ہے وہ ہو اللہ رب العالمین کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کا تعاون کرنا، اللہ کے دین کی نصرت کرنا مقصد ہو ہجرت کا، تو اس کا ارادہ جو ہے یہ صحیح ہے۔ یعنی اللہ کی طرف ہجرت کرنا یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنا اور اللہ کے احکام کو کھل کر اپنانا، یہ مقصد ہو اس کا، تو اس کو کہیں گے ہم اللہ کی طرف ہجرت۔ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت اس لیے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز ہو، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے بیٹھے، تاکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ کر آپ سے آداب سیکھے، دین سیکھے اور تعلیم حاصل کرے، آپ کی سنت پر عمل کرے اور سنت کا دفاع کرے، نبی علیہ السلام کی سنت کا دفاع کرے، اور اسی طرح سے سنت کی دعوت دے، اور اسی طرح سے سنت پہ آنے والے اعتراضات کو رد کرے۔ نبی علیہ السلام جو دین لے کے آئے اس دین کو پھیلائے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت جو ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت۔ اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو شخص میری قربت حاصل کرتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے ایک بالش، تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین اگر مراد ہو تو اللہ رب العالمین اس پر اس کی مدد کرے گا، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہوگا، بلکہ اللہ عز و جل انسان سے زیادہ اس پر جو ہے اس کو اجر دے گا۔ جو عمل کرے گا عمل کم ہوگا اس کا، لیکن اجر اس سے زیادہ ہوگا۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے یا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو اس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العالمین اس کے علاوہ بھی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو گو ایک نیکی کرتا ہے آدمی، لیکن اللہ رب العالمین 10 نیکیاں دیتا ہے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ دار و مدار ہے نیت پر، نیت کیسی ہے شخص کی، نیت اچھی ہے یا نیت خراب ہے، تو نیت کے اعتبار سے کیا ہے اجر ملے گا۔ تو اگر ادنا درجہ جو ہے وہ ہے صرف ہم، یعنی ارادہ کرے آدمی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر اس نیکی کو کر نہ سکے مشکل کی وجہ سے، یا کوئی مسئلہ پیش ہو آیا کہ وہ انجام نہیں دے سکا، تو صرف ارادہ کرنے پر اس کے لیے جو ہے نیکی لکھی جاتی ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ تو گو کہ جتنا عمل کرے گا آدمی اللہ رب العالمین اس سے زیادہ دے گا بندے کو۔ یہاں پر ایک اور جو ہے وہ مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے، مکہ سے یا دیگر جو ہے جگہوں سے لوگ آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اور انہوں نے اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات نہیں ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم،
وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ تو یہ نبی علیہ السلام پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے، جیسے آپ سے پہلے پیغمبر آئے اور وہ پیغمبر چلے گئے، چونکہ باقی رہنا جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے شائع نشان ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے دنیا میں زندہ رہنا یہ جو ہے شائع نشان نہیں۔ اسی لیے پیغمبر آئے بہت سارے، اور نبی علیہ السلام آخری پیغمبر بن کے آئے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو گویا کہ خاتم النبیین جو تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری پیغمبر بن کے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کی عمر مبارک جب 63 برس کی ہوئی تو آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ فوت ہو گئے، اور آپ نے امت کو اپنی جدائیگی کا صدمہ دیا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی وفات سے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ صبت علی مصائب، نبی علیہ السلام کی وفات سے مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، ایسی مصیبت کے پہاڑ کہ لو صبت علی الایام، کہ اگر دنوں پر یہ مصیبتیں آتی سرن لیالیا تو وہ راتیں بن جاتی، وہ اس مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے انس بن مالک سے فرمایا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا، آپ لوگوں نے کیسے مٹی ڈالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر، نبی علیہ السلام کو قبر میں رکھ کر آپ نے اوپر سے مٹی کیسے ڈالی۔ اور انس بن مالک جسے فرماتے ہیں کہ سب سے روشن دن میری زندگی میں وہ دن تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ سب سے روشن دن اور سب سے اندھیرا دن میرے لیے وہ تھا جس دن نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے اور فوت ہو گئے۔ تو گویا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام زندہ نہیں، تو اب حدیث کا معنی کیا ہوگا پھر؟ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کیا معنی ہوگا؟ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہاں رسولہ کا معنی کیا ہوگا پھر؟ تو کیا ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کی طرف ہجرت کی جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا تعلق ہے، جہاں تک نبی علیہ السلام کی شخصیت کا تعلق ہے، تو شخصیت کے طرف کسی بھی طرح ہجرت اب نہیں کی جا سکتی، اب ہجرت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی آپ کی وفات کے بعد۔ اسی لیے اگر کوئی آج کہے کہ میں مدینہ جاؤں گا ہجرت کر کے نبی علیہ السلام کی خاطر، تو ایسا شخص جو ہے، ایسا شخص غلط کہتا ہے۔ ہجرت نہیں کی جا سکتی آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ نبی علیہ السلام مٹی کے نیچے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام قبر میں ہیں، آپ کے اوپر سے مٹی ہے، آپ قبر مبارک میں ہیں، آپ باہر نہیں ہیں قبر سے، اور آپ قبر میں ہیں، اس لیے شخص رسول کی طرف ہجرت کرنا آج ناممکن ہے۔ رہی ہجرت نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف، رہی ہجرت نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کی طرف، تو یہ آج بھی ممکن ہے۔ اس کے بارے میں ترغیب آئی ہے، اس کے بارے میں جو ہے وارد ہوئی ہے احادیث، اور اس بارے میں نصیحت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپناؤ، علیکم بسنتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی، تم میری سنتوں کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین،
اور خلفائے مہدیین ہدایت یافتہ خلفاء ہدایت یافتہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت کو اپناؤ، تمسکو بہا مضبوطی سے انہیں تھامو، وعضوا علیہا بالنواجذ اور اپنے داڑھوں سے ان سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو گو کہ اس کا حکم دیا نبی علیہ السلام نے کہ میری سنتوں کو تھامو۔ مثلا آدمی جاتا ہے کسی ایسی شہر میں جس شہر میں سنت کا بول بالا ہے، سنت کی تعلیم ہوتی ہے، سنت کی تدریس ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو پڑھایا جاتا ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی طرف ہجرت کرنا ہوا۔ یعنی نبی علیہ السلام کی سنتوں کی طرف ہجرت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو لائی، نبی علیہ السلام نے جو شریعت لائی، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، جو اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور منہاج بنایا۔ تو اس شریعت کو جاننے کے لیے، اس شریعت کو سمجھنے کے لیے، اس شریعت کو اپنانے کے لیے، اس منہاج کو اپنانے کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنا ہوا۔ تو وہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف ہجرت ہر وقت، اللہ رب العالمین کی طرف ہجرت ہر وقت، ہر لہجہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی طرف جو ہجرت ہے وہ جب آپ زندہ تھے تو پھر مدینہ کی طرف ہجرت، اور آپ کے انتقال کے بعد جو ہے وہ آپ کی شریعت کی طرف ہجرت کرنا، یہ مراد ہے یہاں پر۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر یعنی فقہا اور علماء، علماء اور عمرا، یا اس میں عمرا مراد ہیں اور یا اس میں علماء مراد ہیں۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت مطلقاً ہے، اس میں کوئی قید نہیں، جبکہ اولی الامر کی اطاعت جو ہے یہ مقید ہے، یہ مقید ہے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ جیسے فرمایا نبی علیہ السلام نے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق، کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے فی معصیت الخالق، خالق سبحانہ و تعالی کی معصیت میں، جہاں خالق عز و جل کی معصیت ہو رہی ہو، نافرمانی ہو رہی ہو، تو وہاں پر جائز نہیں ہے کسی کی اطاعت کرنا۔ تو گو کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رسول کی اطاعت مقدم ہے، اور جو اولی الامر کی اطاعت ہے یہ مقید ہے۔ اس میں ضابطہ یہ ہے کہ یہ کیا ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں آتی ہو، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہیں کسی چیز کے اندر تنازع ہوا، اختلاف ہوا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فرمایا اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف علیہ الصلاۃ والسلام۔ اولی الامر نہیں فرمایا، صرف فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے۔ تو گویا کہ جیسے وہاں پہ فرمایا
کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اسی طرف یہاں پر یہ جو ہجرت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہونے کے بعد، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف ہے، جیسے اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اللہ کی طرف لوٹاؤ ہمیشہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ زندگی میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف لوٹاؤ آپ کی وفات کے بعد۔ اب جب کوئی شخص ایک شہر سے دوسرے شہر گیا تاکہ وہ حدیث کا علم حاصل کرے، تاکہ وہ علم حدیث حاصل کرے، اور چونکہ حدیث جب مطلقاً کہا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقرارات یا تقاریر آتی ہیں۔ جن چیزوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برقرار رکھا ان کو ہم احادیث کہیں گے۔ تو اب اگر کوئی شخص علم حدیث سیکھنے کے لیے کسی شہر کی طرف جاتا ہے، کسی ملک کی طرف جاتا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ علم حدیث ہے، تو یہ جو ہے یہ اس کو ہم کہیں گے یہ ہجرت ہے اللہ کی طرف، اور یہ ہجرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے، چھوڑتا ہے، کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی علاقہ چھوڑتا ہے، اور مقصد ہے اس کا کہ وہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے گا وہاں جا کر، اس کا مقصد ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے گا، اس کو پیغام نکاح دے گا، اور پھر پیغام نکاح کے بعد کیا ہے، پیغام نکاح کے بعد نکاح کرے گا۔ چنانچہ اس نے پیغام دیا تو اس عورت نے کہا لا اتزوجک الا اذا حضرت الى بلدی، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی مگر تب کروں گی جب آپ میرے یہاں تشریف لائیں گے، جب آپ میرے علاقے میں آئیں گے تو میں جو ہے آپ کے ساتھ نکاح کروں گی۔ تو یہ جو ہجرت ہے، یہ ہجرت جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہجرت اسی کی طرف ہجرت ہے جس کی اس نے ہجرت کی ہے، نیت کی ہے۔ اسی طرح جس شخص نے دنیا کمانے کے لیے کسی جگہ کو چھوڑا، دنیا کمانے کے لیے ایک جگہ کو چھوڑا دوسری جگہ چلا گیا، مقصد ہے اس کا کہ مجھے وہاں پہ مال ہوگا، مجھے وہاں پہ پیسے آئیں گے، میں مالدار بنوں گا، تو اس کی ہجرت جو ہے یہ دنیا کے لیے ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے، یہ اس کی دنیا کے لیے ہے، جو جس دنیا کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو گویا کہ پہلے والی قسم ہجرت کی یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر اغراض ہیں یہ دنیاوی مقاصد ہیں۔ گویا کہ یہاں پہ حدیث مثال دی نبی علیہ السلام نے دونوں ہجرتوں کی، یہاں پہ نبی علیہ السلام نے ہجرتوں کی مثال دی، اور پھر دار و مدار جو بتایا وہ نیت پر بتایا کہ دار و مدار جو ہے وہ ہے نیت پر، کون اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہے اور کون اللہ کی طرف ہجرت نہیں کرتا۔ اس مثال سے یہ واضح ہوا ہمارے سامنے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، رواہ امام المحدثین، اس حدیث کو روایت کیا دو محدثین کے اماموں نے، محدثین کے دو اماموں نے اسے روایت کیا۔ ایک ہیں ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل بن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ البخاری، جو بخارا کے رہنے والے ہیں اور جو امام المحدثین ہیں، امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے ہیں مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ النیسابوری، نیشاپور کے رہنے والے ہیں اور نیشاپور میں قشیر کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے ان دونوں اس حدیث کو اپنی صحیحین میں روایت کیا ہے۔ اللذین ہما اصح الکتب المصنفہ،
جو سب سے زیادہ صحیح کتابیں ہیں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور یہ دونوں کے دونوں علم حدیث میں لکھی گئی سب سے زیادہ صحیح کتابیں ہیں۔ اسی لیے جب ہم حدیث صحیح کی تقسیم کرتے ہیں، جب ہم صحیح حدیث کو بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ صحیح حدیث وہ ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہما نے روایت کیا ہو، یہ سب سے اعلیٰ قسم کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اس کے بعد وہ حدیث ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا ہو، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں وہ حدیث ہے جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہو، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اس کے بعد صحت میں اس حدیث کا درجہ ہے جو علی شرط الشیخین ہو، جو امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ دونوں کی شرط پہ ہو، اور اس کے بعد جو درجہ ہے حدیث کا وہ اس حدیث کا ہے جو علی شرط بخاری ہو، جو صرف امام بخاری کی شرط پہ ہو، اور اس کے بعد وہ حدیث ہے جو صرف امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی شرط پہ ہو، اور اس کے بعد اس حدیث کا درجہ ہے جو دیگر کتب حدیث میں ہو۔ تو سب سے صحیح ترین جو کتابیں ہیں وہ ہیں علم حدیث میں لکھی ہوئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اسی لیے بعض محدثین فرماتے ہیں انما اتفق علیہ لا يفید الظن بل يفید العلم، کہ جس حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جمع ہو وہ حدیث صرف ظن کا فائدہ نہیں دیتی بلکہ علم کا فائدہ دیتی، یعنی علم قطعی کا فائدہ دیتی ہے، اور وہ ظنی حدیث نہیں رہتی۔ یہ بعض محدثین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہنا ہے۔ اور صحیح بخاری جو ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم سے زیادہ صحیح ہے، صحیح بخاری مقدم ہے صحیح مسلم پر، یہ صحیح مسلم سے زیادہ صحیح ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت میں شرط رکھتے ہیں ان یکون الراوی قد لقی من روا عنہ، ان یکون الراوی کہ راوی جو ہو قد لقی من روا عنہ، انہوں نے مروی عنہ سے ملاقات کی ہو، جس سے وہ حدیث روایت کرتے ہیں وہ اس سے وہ ان کی ملاقات ثابت ہو، صرف معاصرہ نہیں، ہم زمان ہونا نہیں، بلکہ ان کی ملاقات بھی ثابت ہو۔ رہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تو امام مسلم صرف مطلق المعاصرہ پہ اکتفا کرتے ہیں، یعنی اگر معاصرت ہونا ثابت ہو، ہم اثر ہونا ثابت ہو تو وہ ان کی حدیث بھی لیتے ہیں، لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک ہم حدیث کو جو ہے ملاقات نہیں ہوگی محدثین کی تب تک ہم ان کی حدیث کو داخل نہیں کریں گے۔ تو گو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم سے زیادہ صحیح ہے، گرچہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ مسلم رحمہ اللہ نے جس سیاق سے احادیث کو لایا وہ زیادہ اچھا ہے، وہ افضل ہے، اور وہ ترتیب کے اعتبار سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث کو لاتے ہیں لیکن متفرق مقامات پر، احادیث کو لاتے ہیں لیکن متفرق مقامات پر۔ اس کے برعکس امام مسلم رحمہ اللہ ایک ہی جگہ ساری احادیث کو جمع کرتے ہیں، مثلا کسی مسئلے کے اندر احادیث وہ ایک ہی جگہ روایت کرتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس اعتبار سے بعض لوگوں نے کہا کہ صحیح مسلم جو ہے وہ افضل ہے، لیکن جو ہے
روایت اور صحت کے اعتبار سے صحیح بخاری افضل ہے. شاعر کہتا ہے تشاجر قوم فی البخاری و مسلم وقالوا ای زین تقدم فقلت لقد فاق البخاری صحة لدی کما فاق فی حسن الصناعة مسلم. تشاجر قوم فی البخاری و مسلم، کچھ لوگوں کا اختلاف ہوا بخاری اور مسلم کے بارے میں، اور انہوں نے کہا ای زین تقدم، کس والی حدیث کس کو مقدم کیا جائے گا. فقلت لقد فاق البخاری صحة، میں نے کہا کہ بخاری صحت کے اعتبار سے فائق ہیں، بخاری صحت کے اعتبار سے فائق ہیں میرے پاس. کما فاق فی حسن الصناعة مسلم، جیسا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حسن ترتیب میں فائق ہیں. بعض اہل علم کا کہنا ہے اگر بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم نہ آتے اور نہ جاتے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ ان کے مشائخ میں سے ہیں، ان کے مشائخ میں سے ہیں. تو گویا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، یعنی انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث صحیح ہے اور علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے. البتہ عقل کے ذریعے نہیں بلکہ یہ غور و فکر کے اعتبار سے یقین کا فائدہ دیتی ہے، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. تو یہ حدیث ہم نے مکمل کی. اب اس حدیث کے کچھ فوائد پڑھیں گے ہم. نمبر 1، یہ جو حدیث ہے یہ ان احادیث میں سے ایک ہے جن پر اسلام کا دار و مدار ہے، جن پر اسلام کا مدار ہے. ایک حدیث ہے ان احادیث میں سے، پورے اسلام کا دار و مدار اس پر ہے، کیونکہ اعمال یا دنیاوی ہوں گے یا اخروی، اور اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ ہے نیت پر. گویا کہ یہ حدیث ایک حدیث ہے ان حدیث میں سے کہ جس پر اسلام کا دار و مدار ہے. اسی لیے علماء نے کہا مدار الاسلام علی حدیثین، اسلام کا دار و مدار 2 حدیثوں پر ہے. اسلام کا دار و مدار 2 حدیثوں پر ہے. ہما ھذا الحدیث، ایک تو یہ حدیث ہے، اور دوسری حدیث جو ہے وہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جس کام پہ ہمارا امر نہیں ہے تو اس کا وہ کام جو ہے وہ مردود ہے، وہ رد ہے. اس حدیث کے اندر گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا حوالہ ہے. تو یہ جو حدیث ہے یہ حدیث اعمال قلوب کی بنیاد ہے، اعمال قلوب کی بنیاد ہے. یہ اعمال باطنی کی بنیاد ہے. اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث ہے یہ جوارح کے اعمال کی بنیاد ہے. یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث ہے وہ بنیاد ہے اعمال جوارح کا، یعنی اعضاء کے جو اعمال ہیں ان کی، جو اعضاء سے ہوتے ہیں اعمال. جبکہ یہ جو عمر بن خطاب کی حدیث ہے یہ اعمال قلوب کی بنیاد ہے، دل کے جو اعمال ہیں ان کی بنیاد ہے. اس کی مثال یوں ہے
کہ ایک شخص حد درجہ مخلص ہے، حد درجہ مخلص، وہ اللہ رب العالمین کا ثواب چاہتا ہے، مخلص ہے، ثواب چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی جنت کا خوگر ہے۔ مخلص ہے، ثواب چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ البتہ اس سے ایک غلطی سرزد ہوئی، وہ یہ کہ وہ بدعات میں ملوث ہو گیا۔ مخلص ہے، جنت چاہتا ہے، ثواب چاہتا ہے، لیکن طریقہ اس نے اپنایا کہ وہ بدعات میں واقع ہو گیا۔ اس نے ایسی چیزیں انجام دینی شروع کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں نہیں تھی، جو اس دین میں نہیں تھی جو صحابہ نے دین بیان کیا۔ اب بدعات میں واقع ہو گیا تو بدعات میں واقع ہوا، لیکن ہے مخلص، جنت چاہتا ہے، ثواب چاہتا ہے۔ تو اگر ہم نیت کو دیکھیں گے تو نیت کے اعتبار سے یہ صحیح ہے، نیت اچھی ہے، لیکن عمل کو اگر ہم دیکھیں گے تو عمل اس کا جو ہے مردود ہے، عمل اس کا برا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریعت کے موافق نہیں ہے، نیت نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، ثواب کی طلب نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا، جنت کی طلب نے اسے کچھ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس نے شریعت کی مخالفت کی اپنے اعمال سے، اس نے بدعات انجام دی، اس نے شریعت کو ایسے اپنایا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں اپنایا تھا، جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں اپنایا تھا۔ اسی طرح سے دوسرا آدمی ہے کہ وہ کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے، مخلص ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، مکمل طریقے سے نماز کے ارکان ادا کیے، واجبات ادا کیے، مستحبات اپنائے، نماز کے جو موانع ہیں ان سے دور رہا، مگر ریاکاری کی، نماز پڑھی ریاکاری کے لیے، نماز پڑھی تاکہ والد کو دکھائے، استاد کو دکھائے، یا اسی طرح سے نگراں کو دکھائے، یا اسی طرح ہمسائے کو دکھائے۔ اس کے وجوہ ہیں، ریاکاری جس اپنے ساتھی کو دکھائے، دھاک بٹھانا چاہتا ہے کہ لوگ مجھ کو کیا ہے، نمازی کہیں، میرا بول بالا ہو، تو وہ کیا کرے، وہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے نماز بڑے اچھے انداز سے پڑھتا ہے۔ یہاں کیا چھوٹا اس سے اخلاص چھوٹا۔ تو اس نماز پڑھنے پہ اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ کتنے ہی سنبھال کی نماز کیوں نہیں پڑھے، کتنے جس کو کہیں آپ نوک پلک ٹھیک کر کے پڑھے، کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ریاکاری کے لیے پڑھتا ہے۔ اب اگر یہ نماز پڑھتا ہے کہ بھائی اگر میں نماز چھوڑتا ہوں تو پھر پٹائی ہوگی، اگر نماز نہیں پڑھوں گا مار لگے گی، لہذا مار سے بچنے کے لیے پڑھتا ہے، تو نماز کے ذریعے سے یہ متعبد للہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا عبادت کرنے والا نہیں کہلایا جا سکتا، بلکہ اس نے اعمال جو انجام دیے وہ دنیاوی اغراض کے لیے، ریاکاری کے طور پر۔ گرچہ اس میں اخلاص تھا، گرچہ اس میں بھلائی تھی، گرچہ اس نے وضو اچھی طرح انجام دیا تھا، طہارت اور باقیہ شروط کا پورا خیال رکھا تھا، لیکن نیت نے اس کو تباہ کر دیا، نیت نے اس کو خراب کر دیا۔ اور اگر اس کی نیت ٹھیک ہے، پھر شریعت کی موافقت ہے،
تو بہت ہی خوب، تو بہت ہی خوب، بہت ہی عمدہ، کیونکہ مطلوب یہی ہے۔ دوسرا فائدہ اس حدیث کا یہ نکلا کہ عبادات اور عادات میں فرق کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح سے بعض عبادات کا بعض عبادات سے فرق کرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کی مثال کہ شخص نے ارادہ کیا ظہر کی نماز پڑھے، تو اس پر واجب ہے کہ یہ ظہر کی نماز کی نیت کرے، تاکہ دیگر نمازوں سے یہ الگ ہو سکے۔ اور نیت کا طریقہ آپ کو پتا ہے، الفاظ میں نہیں بلکہ دل کا ارادہ ہے۔ اب اگر اس میں دو ظہر کی نمازیں ہوئی تو گویا کہ اس کو کل والی ظہر اور آج والی ظہر کی نماز میں فرق کرنا ہے، یعنی دل سے نیت کرنی ہے اس کو کہ یہ کل والا ظہر ہے اور یہ آج والا ہے۔ اگر کوئی شخص زوال آفتاب کے بعد، زوال شمس کے بعد، دوپہر کو زوال آفتاب کے بعد گھر سے نکلا پاک ہو کر اور مسجد میں داخل ہوا، اس کے دل میں نہیں ہے کہ یہ ظہر کی نماز ہے اور نہ عصر کی نماز ہے اور نہ عشاء کی نماز ہے، اس نے صرف نیت کی فرض وقت کی، تو کیا یہ کافی ہوگی یا نہیں؟ شخص نکلا باوضو ہو کر، نیت کچھ بھی نہیں، نہ ظہر کی نہ عصر کی نہ عشاء کی، تو یہ کافی ہوگا یا نہیں؟ کہتے ہیں یہ جو قاعدہ ہم نے بیان کیا تو یہ نماز کافی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ظہر کو مقرر نہیں کیا، اور یہ حنابلہ کا مذہب ہے، یہ حنابلہ کا مذہب ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ کافی ہے اور تعین معین شرط نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور فائدہ ہے، وہ یہ کہ اس حدیث کے اندر اخلاص پر ترغیب ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کی دو قسمیں فرمائی، ایک جو اپنے عمل سے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، آخرت کا چاہتے ہیں، اور دوسری وہ جو اس کے عکس ہیں، یعنی اس حدیث کے اندر اخلاص کی تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس احادیث کی کوئی فوائد اور کچھ فوائد ہیں، اور جو آپ میں سے چاہتا ہے وہ پڑھے شرح ابن عثیمین رحمہ اللہ، اس میں موجود ہیں یہ فوائد، اور اس سے ہم اس حدیث کو جو ہے آخر تک پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ دوسری حدیث ہوگی۔ وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔